السلام علیکم. آج میں خاص طور پر یہ اس لیے آئی ہوں کہ تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں دردوں کے لیے یہ ہربل جو ہماری ہے ٹریٹمنٹ وہ سب سے بہترین ہے. یہ دو چونکہ امریکہ میں نیم کا درخت اور وہ نہیں ملتا، یہ کریلے فریش مل جاتے ہیں لیکن نیم نہیں ملتا. اب میں آپ کو پہلے ان کے فائدے بتا دوں. نیم سے ہماری اسکن کی ساری قسم کی جو ہوتے ہیں انفیکشنز وہ ختم ہو جاتے ہیں. پمپلز ہوں یا بالوں میں خشکی ہو یا پھر اس کے علاوہ ایگزیما ہو، کچھ بھی کوئی بھی تکلیف کسی قسم کی ہو نیم سے ختم ہو جاتی ہے. دوسرے آرتھرائٹس کو آرام آتا ہے نیم سے، دردوں کو آرام آتا ہے. اور نیم کے اس سے دانتوں کے سارے انفیکشن ختم ہو جاتے ہیں. صبح صبح نیم کی ایک ٹہنی چبا لیں آپ تو آپ کے کبھی دانتوں کو نہیں لگتا، کیڑا بیکٹیریا نہیں ہوتا، کیڑا نہیں لگتا، دانت کمزور نہیں ہوتے. اگر نیم کی کلی کریں صبح صبح دانت منہ میں لے کے چبائیں اس کو اور چبا کے پھر تھوکیں، اور اس سے آپ کے مسوڑے جو ہیں ان کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور دانت ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو کریلے ہیں، کریلوں کے اپنے فائدے ہیں. کریلے کھانے سے ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے، دل کی تکلیف کو آرام آتا ہے، دردوں کو آرام آتا ہے، کوئی موچ وغیرہ آئی اس کو آرام آتا ہے، کمر درد کو آرام آتا ہے، اور سکن کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے. ہاں جی، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں اور ہومیوپیتھک اور ہربل ڈاکٹر ہوں. اس لیے میں ڈاکٹر پلمونری فائبروسس کی پیشنٹ ہوں 3 سال سے. تو شروع میں تو اسٹیرائڈ کا علاج ہوتا رہا اور اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ اپنا ہربل علاج بھی جاری رکھا. اس میں سموتھیز بھی پی رہی تھی، ڈفرینٹ قسم کی جوسز پی رہی تھی اور فریش فروٹ کھا رہی تھی، کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا مسالے وغیرہ کچھ بھی کھانے کو، دل گھبراتا تھا. تو ان چیزوں سے مجھے بڑا فریش محسوس ہوتا تھا، خاص طور پہ انار کا جوس وغیرہ. تو اس میں یہ میں نے نوٹ کیا کہ کریلے جو ہیں، کریلوں سے میرا کھانسی کو آرام آتا ہے نیم اور کریلے سے. تو ان کو میں نے پاؤڈر، باقاعدہ پاؤڈر بنا کے اس میں تھوڑا سا گڑ ملا دیتی تھی، تھوڑا سا پڑیاں بنا لی اور روز صبح ایک کھا لیتی تھی. تو اس کے کھانے سے یہ کہ صبح اٹھتے ہی خود بخود میرے منہ کے اندر فلیم آتی تھی اور میرا چیسٹ صاف ہو جاتی تھی اور کھانسی بھی سارا دن نہیں آئی. ساری رات اب کھانسی نہیں آتی. تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہہ دیا کہ آپ اپنا علاج جو کر رہی ہیں ساتھ ساتھ وہ جاری رکھیں. تو ان کی دوائی میں نے ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا اس کے کوئی بات نہیں، آپ اپنا علاج کریں. تو میں کر رہی ہوں ماشاء اللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی بتاؤں کہ یہ چیزیں کتنی مفید ہیں ہماری جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. سبزیاں اور پھل جو لگائے ہیں ان سب کے اندر اللہ نے ہمارے لیے علاج رکھا ہوا ہے. اس میں کریلے جو ہیں وہ آپ کی ڈائبٹیز کو، آپ کے ایگزیما کو اور کیا نام ہے کھانسی کو، بلغم کے لیے، بدن کے درد کے لیے اور ڈائجیشن کے لیے، ہر چیز کے لیے بیسٹ ہے. اسی طرح نیم جو ہے، نیم کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دانتوں کے لیے بہت اچھا ہے اور دردوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو میں نے اب ان دونوں کا یہاں پہ امریکہ میں چونکہ فریش نیم نہیں ملتا، کریلے تو مل جاتے ہیں، تو میں نے دونوں کی نا پڑیاں بنانی شروع کر دی. ایسے کاغذ لے لیتی ہوں اور یہ پڑیاں بنا کے نا تو رکھ لیتی ہوں اپنے پاس تاکہ صبح ایک پڑیا کھولی اور کھا لی. چونکہ میں ڈائبیٹک نہیں ہوں اس لیے میں اس میں شوگر ملا سکتی ہوں، تو میں تھوڑا سا گڑ بھی ملا لیتی ہوں. تو یہ آدھا چمچ لینا ہے کریلے کا پاؤڈر، بس اتنا سا کافی ہے. یہ لے لیا اور اسی طرح آدھا چمچ نیم کا پاؤڈر اور اتنا ہی میں گڑ ملاتی ہوں ساتھ، اور پھر یہ پڑیاں بنا لیتی ہوں. یہ پڑیاں بنا کے میں نے اپنے پاس یہ ساری رکھی ہوئی ہیں، یہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور صبح ایک لے لیتی ہوں. لیکن اس میں بس ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کھاتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ احتیاط یہ ہے کہ ساتھ تھوڑا سا آپ نے مکھن کھانا ہے، دیسی گھی وغیرہ نہیں، کچھ نہیں. تھوڑا سا مکھن ٹوسٹ پہ لگا کے کوئی آدھے اونس کے برابر، 1 چمچ کے برابر وہ لگا کے ضرور کھائیں. اور اس کے 1 ہفتہ کھانے کے بعد 5-6 دن کا وقفہ دیں اور اس کو کھائیں. ایک بات اور بہت ضروری بتانی ہے کہ میرے ابا کو بھی، میری پھپھو کو بھی، ہماری فیملی میں ایگزیما تھا جو کہ مجھے بھی ہو گیا. تو میرے یہ دونوں ہاتھ اور انگلیاں جو ہیں یہ 2-3 سال سے نا بالکل بھر گئی ایگزیما کے ساتھ، اور ساتھ میرے فیس کے اوپر بھی نا ہونٹوں کے ارد گرد آنا شروع ہو گیا. اس سے مجھے بہت علاج کرائے، ایلوپیتھی ڈاکٹروں کو بہت دکھایا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ چونکہ فیملی میں ہے، آپ کی انہیریٹنس میں آیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا غائب ہوا اس کے ساتھ، ایسا غائب ہوا کہ جس سال میں نے یہ کھایا، 3 سال 4 سال پہلے نہیں بلکہ 10 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے تو مجھے وہ ہوا تھا فائبروسس کا.
ہاتھ تب سے کوئی انفیکشن کبھی نہیں ہوا، بالکل صاف ہاتھ ہو گئے ہیں. یہاں پہ میرے پھٹی ہوئی انگلیاں تھیں بالکل، اور میں دیکھتی تھی اور گلوز پہن کے پھرتی تھی کہ کوئی کسی کو میرے اتنے برے ہاتھ نہ نظر آئیں. الحمدللہ اب یہ ہاتھ میرے بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کبھی کوئی اسکن ٹربل نہیں ہوئی، اور اس سال سردی بھی نہیں لگی اور کھانسی بھی نہیں ہوئی، فلو بھی نہیں ہوا، بخار بھی نہیں ہوا، اتنا آرام ہو گیا. تو اب میں نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ دردوں کو بھی آرام آ جائے گا، ہر قسم کی چوٹوں کو بھی آرام آ جائے گا، اسکن کو بھی آرام آ جائے گا، بال بھی گرنے بچ جائیں گے، آپ کا امیون سسٹم بیسٹ سے بیسٹ ہو جائے گا. لیکن وقفہ رکھیں اور اس میں تھوڑا سا مکھن کا ساتھ کھاتے رہیں تھوڑا تھوڑا، تو انشاءاللہ سب کو آرام آئے گا. کیونکہ یہ چیزیں میں نے خود آزمائی. آپ سوچتے ہوں گے کہ مکھن کا یہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ ویسے تو میں گھی نہیں کھاتی، تیل استعمال کرتی ہوں. مکھن کا اس لیے کہتی ہوں کہ یہ جو چیزیں یہ اندر ذرا ڈرائینس کرتی ہیں نا، برگم بھی ختم کر دیتی ہیں، اور ہر چیز کو ڈرائی کر کے تو ہماری پیوریفائی کرتی ہیں، خون کو اور اسکن کو اور ہر چیز کو ہماری ٹھیک کرتی ہیں. تو اس کے لیے اللہ کا سسٹم چلانے کے لیے تھوڑا سی چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو مکھن جو ہے وہ طاقت دیتا ہے اور اس کی خشکی کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے. تو ہمارے مکھن نہ کھائیں گے اگر ہم تو بہت گرمی لگتی ہے، کیونکہ پہلے میں نے مکھن نہیں کھایا تھا تو بہت گرمی، میرے گال بھی سرخ ہو گئے اور انتہائی گرمی لگے. تو پھر مکھن جب کھایا تو طبیعت ٹھیک ہوگی. اس لیے بس اتنی احتیاط کرے. ایک ہفتہ کھایا، 2-3 دن چھوڑ دیا، اور جس ہفتے کھایا اس دن بھی ٹوسٹ پہ مکھن لگانا. بس اتنی احتیاط، اور کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. یہ قدرتی چیزیں ہیں، ان سے کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ جن کو بھی یہ تکلیفیں ہیں، ینگ ہیں یا اولڈ ایج میں ہیں یا کوئی بیماری تکلیف ہے، ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ ہارملیس ہے، اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس نہیں.